قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقات جو آپ یہ نیکیاں خیر کے کام کرتے ہیں یہ فقراء کے لیے ہے، ان کا حق ہے، والمساکین اور مسکینوں کا حق ہے۔ اب ذرا سا اس بات کو سمجھیں کہ یہ دو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اس میں قرآن کریم میں، ایک فقراء فقیر کی جمع، فقراء پلورل آف فقیر، اور مساکین مسکین کی جمع پلورل آف مسکین۔ اب یہ دونوں اصطلاحات، اب اس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فقیر اور مسکین کا فرق بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس اصطلاح کو کیسے استعمال کیا، اور مسکین کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ وہ کوئی پیشہ جانتا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ فقیر کون ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ہو گیا فقیر۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال یا ہنر تو ہو مگر اس کی ضروریات کے لیے یہ مال یا ہنر کافی نہ ہو، تو یہ مسکین ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو شرعی فقیر ہے وہ معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے عملی طور پر، اور ان کی زندگی کے حالات یہ ہے کہ وہ اگر ایک وقت کھا لیں تو دوسرے وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں، کپڑے ان کے پاس نہیں، چھت ان کے پاس نہیں، کوئی آسانی آسائش زندگی کے نہیں ہے، تو ایسے فقراء جینون فقراء کہلاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے پروفیشنل فقراء، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ گاڑی آتی ہے، پھر گاڑی سے کہتے ہیں، ہاں گداگر، پھر وہ گاڑی آتی ہے ان کو بٹھا کے گاڑی لے کر جا رہی ہوتی ہے، پھر جناب وہ آگے جا کے کپڑے بدلتے ہیں، پھر وہ سینما ہال میں سب سے مہنگا ٹکٹ خرید کر اور سگریٹ ہاتھ میں ان کے ہوتی ہے اور جناب وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ آرٹیفیشل طریقے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل ہے نا، اور پورا آرٹیفیشل ہے نا، تو عام آدمی تو رحم دل جو ہے وہ تو مدد کر رہا ہے نا اس کی، تو وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ اور انسانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کو تو کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان اس لیے دھوکہ کہا جاتا ہے کہ وہ رحم دل ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو یہ لنگڑا ہے، مسکین ہے، ہاتھ ٹیڑھا ہے اس کا، غریب ہے، چلو کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، جبکہ اگر ان کے وسائل دیکھ لیے جائیں تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے، انہیں زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ فراڈ کر کے ہر طرح کا پیسہ کما کر آگ بھر رہے ہیں اپنے لیے۔ اچھا، یہ جو ڈویژن کی بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیوائڈ کرنا غریب کے لیے، غریب تو دیکھیں غریب تو آپ کا رشتہ دار بھی غریب ہو سکتا ہے، نیبر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے کس کا حق ہوگا کہ کس کی مدد کی جائے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ ترتیب ہے قرآن کریم کی، جس کو آپ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل ایک اور مقام پر کہا ہے کہ جو مسافر ہے، تو سب سے پہلے آپ کا قرابت دار ہے، آپ کا خون ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کوئی صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کوئی اور ویسے مدد کرنا چاہتے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں یہ تلاش کریں کہ وہ کون ہے کہ جس کو آپ یہ دے سکتے ہیں، اور پھر آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ خود دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے اس حق کو ادا کریں۔ بعض لوگ زکوٰۃ کو یہ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، بس دے دیا، اور دینے کے بعد وہ جو شخص جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور بالکل آپ لا تعلق ہو گئے اس سے، نہیں، وہ اللہ کا حق ہے غریب کے لیے، تو آپ کو شرعی فقیر یا جو وہ ضرورت مند جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو دیکھنا ہے، تو شریعت نے تو بتا دیا اس کا۔ بالکل۔ اچھا، باقی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی آپ نے مدد کی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں کہتے، ان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ جیسے آپ غریب رشتہ دار کی بھی بات کریں، وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ آپ میری مدد کریں یا میں بہت پریشان ہوں، اور کبھی بھی ایسا کوئی ضرورت مند جو ہوتا ہے کبھی کبھار مدد نہیں کہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غریب ہیں، ان کی ایجوکیشن اور بچوں کی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
بچے بھی کام کر لیں گے لیکن یہ کہ وہاں پر اگر کیونکہ بچوں کے کام کی تو نہیں اجازت تو وہاں پر وہ بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کریں. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ کس جگہ پر کس کی کس طرح سے مدد کی جائے یہ بتائیں ذرا. اصل میں جو رشتہ دار غریب ہوتے ہیں نا ان کی غربت بول رہی ہوتی ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے, ان کے حالات بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ تحقیق کرنا کہ کس چیز میں ان کو ضرورت ہے, کوئی بچی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو زکوٰۃ مسجد میں تو لگتی نہیں ہے لیکن غریب جو لوگ ہیں, حقدار جو لوگ ہیں, مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں, ان کو آپ تلاش کیجئے.